علوم محمدی کو، علوم حیدری کو، علوم الہیہ کو جس نے سجا کر معاشرے کے سامنے پیش کیا وہ امام جعفر صادق۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ سے میرے سنی بھائی بھی تشریف فرمائے، جب ان سے پوچھا کہ آپ کتنے سال کے ہیں تو 70 سال کی عمر میں انہوں نے فرمایا میں 2 سال کا ہوں۔ امام اعظم نے 70 سال کی عمر میں فرمایا میں 2 سال کا ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا جی آپ کی عمر حضور، آپ کی عمر تو خاصی نظر آ رہی ہے، آپ فرما رہے میں 2 سال کا ہوں۔ فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، وہ 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں رہا اگر وہ نکال دو تو میرا وجود ہی نہیں ہے۔ میرے پاس جتنی مضبوطی ہے وہ 2 سال کی وجہ سے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ۔ ایسے ہی اور اقوال موجود ہیں، بحث اس وقت وہ نہیں ہے کہ امام نے جہالت کے خاتمے، اس پورے گھرانے نے جہالت کے خاتمے کی خاطر قربانی دی، اور ہم پر احسان کیا ہے کہ اپنی قربانی کے ذریعے ایک ہدایت کا نظام مرتب کیا ہے جسے عزاداری کہا ہے، اور یہ عزاداری در حقیقت جہالت کے خاتمے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ سیاستدان بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ مثال کے طور پر سیکٹری صاحب بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی، وہ ککڑی بیچنے والا بھی، وہ مالک بھی، وہ مزدور بھی۔ ہر شخص یہاں کچھ نہ کچھ لینے کے لیے آیا ہے۔ ہم سب یہاں امام حسین کی بارگاہ میں طالب علم بن کے بیٹھے ہیں، اور یہ واحد دنیا کی یونیورسٹی ہے کربلا یونیورسٹی۔ یہ کربلا یونیورسٹی واحد یونیورسٹی ہے کہ اس کے کیمپس جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں، اور آنے والے عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، کسی لالچ میں نہیں آتے۔ بلکہ ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جتنے بھی کربلا یونیورسٹی میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں اس وقت، ہم سب یہاں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں، یعنی ہم نے سب نے جوتیاں باہر اتاری ہیں، اور پھر ہم امام حسین کی کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ باہر ہوں گے کچھ، یہاں تو فقیر حسین ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جہالت ایک ایسا اسلحہ ہے جو شخصیت کش ہے، بڑے بڑے لوگ مار دیے گئے اس جہالت کے اسلحے کے ذریعے۔ خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ جہالت کی بنیاد پر بات ہے، ان کے ایمان پر، ان کے کلمہ نہیں پڑھا، سرکار نے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیں۔ عجیب امت ہے بھائی، کان کی بات انہیں سمجھ میں آ گئی، سننے میں آ گئی۔ غدیر کے دھوپ میں من کنت مولا فہد علی مولا نہیں سنا۔ نبی کان میں کہہ رہے تھے، تم نے کیسے سن لیا کہ حضرت فرما رہے کہ کلمہ پڑھ لیں چچا، آخری وقت ہے۔ جہالت۔ ایک آیت لے کر آتے ہیں سورہ قصص کی، کہتے ہیں کہ دیکھیں آیت کہہ رہی ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے، اور نبی مکرم چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں اور وہ نہیں لائے، تو پھر قرآن میں آیت آ گئی، اور آیت یہ ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے حبیب، جسے آپ چاہتے ہیں نا، جسے آپ محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ یعنی نبی حضرت ابو طالب کو چاہتے تھے، یعنی یہ جہاں تم حضرت ابو طالب کے ایمان کے خلاف بات کر رہے ہو، وہاں توہین رسالت بھی تو کر رہے ہو، کہ جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی، جو آپ کو جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت ملے گی۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جسے اللہ چاہے گا اسے ہدایت دے گا، مگر آپ جسے چاہتے ہیں، یعنی انہوں نے اس آیت کو جوڑ دیا۔ جبکہ اب دیکھیں، جب کوئی لمبی داڑھی والا کوئی میری طرح جبے دستار کے اندر آپ سے بات کرے گا، آپ کہیں گے بھائی ان کا کام ہے، ان کی فیلڈ ہے، ان کا شعبہ ہے، صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ اب جب خطبے کے اندر میں اپنی تقریر کے اندر یہ والی بات کروں یا اس طرح کی بات کروں، ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل۔ تو علماء کرام تشریف فرما ہیں، اب میں انہیں زحمت نہیں دینا چاہ رہا کہ آگے تشریف لے آئیں، مگر ان کا آنا مجھے احساس ہے، اس کا ان کا ادب ہے، احترام ہے۔ آپ سب کی حفاظت کے لیے، اہل علم کی حفاظت اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے کون سا ہوا؟ یہ پہلی بات تو میر صاحب، پہلی بات تو یہ جو سورہ ہے نا، سورہ قصص، یہ مدنی سورہ ہے، اور حضرت ابو طالب کا جو حیات طیبہ اور ان کا واقعہ ہے وہ تو مکی ہے۔ یہ مکے میں نازل ہوا ہوتا سورہ، اور یہ آیت مکے میں آئی ہوتی تو شاید تمہاری بات کسی حد تک سن بھی لیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کی رحلت کے بعد، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 2 سال کے بعد یہ سورہ نازل ہوا ہے، جس کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں لائے گا، وہ ہدایت نہیں پائے گا، وہ ایمان نہیں لائے گا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت ملے گی۔ تو پہلے تو یہ آیت وہاں کی ہے ہی نہیں بھائی، حضرت ابو طالب سے اس کا تعلق
تعلق ہی نہیں. حضرت ابو طالب رحلت فرما چکے تھے مکے کے اندر، اور پھر نبی مکرم نے ہجرت فرمائی، اور پھر ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے، اور وہاں یہ آیت نازل، سورہ نازل ہوا جس میں یہ آیت. دوسری بات یہ کہ اس میں آپ توہین رسالت کر رہے ہیں کہ جیسے آپ چاہتے ہیں وہی ہدایت نہیں پائے گا. جی تو مگر مفہوم مخالف ایک عربی ادب کے اندر علماء عرب اور ادب کے علماء تشریف فرمائے ہیں. ایک ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے، قانون ہے عربی گرامر میں، اسے کہتے ہیں مفہوم مخالف. ایک منطوق ہوتا ہے، ایک اس کا مفہوم ہوتا ہے. ایک میں لفظ بولتا ہوں، ایک ہم لفظ بولتے ہیں، ایک اس لفظ کا ایک برعکس مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا زید کھڑا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بیٹھا ہے. اب میں جو کہنے کی ضرورت ہے کہ بیٹھا ہے، جب میں نے کہہ دیا زید کھڑا نہیں ہے تو خود بخود آپ سمجھ لیجیے کہ بیٹھا ہے مثلا. تو ایک منطوق ہو گیا، ایک مفہوم ہو گیا. منطوق تو یہ ہو گیا زید کھڑا نہیں ہے، لیکن مفہوم یہ بھی تو ہے نا کہ زید بیٹھا ہے. بات روشن ہے. اس آیت کریمہ کا جو منطوق ہے اس کا ایک مفہوم بھی تو ہے. انکا لا، بھائی تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اب تھوڑا سا انکا لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی. جی یہ ہے منطوق، یہ ہے لفظ. اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو آپ کو چاہتا ہے اسے ہدایت ملے گی. بھائی نبی تو ساری دنیا کے کافروں کو چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پا جائیں. نبی تو چاہتے ہی یہ تھے کہ سب ہدایت پا جائیں. آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ تو سب کو چاہتے ہیں نا کہ ہدایت پا جائیں. سب ہدایت نہیں پائیں گے، وہ ہدایت پائے گا جو آپ کو چاہتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. شخصیت کش اسلحہ جہالت. دوسری چیز جو شخصیت کو قتل کر دیتی ہے وہ ہے حسد. حسد، اور حسد کسی حاسد کا کھویا نہیں ہوتا، چھنا نہیں ہوتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. جب حاسد محسود سے دشمنی کرتا ہے، حسد کرتا ہے، حاسد جب کسی سے حسد کرتا ہے اور وہ محسود قرار پاتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے، تو اس محسود نے تو اس کا کچھ نہیں چھینا ہوتا. اس کی تو چیز ہی نہیں ہوتی جو اس کے پاس ہوتی ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے. یعنی تمہاری کوئی چیز اس نے لی ہے جو تم اس کے دشمن ہو گئے. بھائی اسے تو ملی ہے، اسے عطا کی گئی ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے ریاضت اٹھائی ہے، تمہارا دل چھوٹا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو حسد ہے نا، انتہائی اخلاقی کمزوری کو کہا جاتا ہے. یعنی زوال نعمت اس شخص سے، اس کی تعریف میں کہا گیا ہے، حسد کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ آرزوئے زوال نعمت، آرزوئے زوال نعمت محسود سے، یہ حسد ہے. محسود سے آرزوئے زوال نعمت حسد کہلاتا ہے. اللہ نے آپ کو مثلا فلاں مقام دیا ہے، اب میں کہوں کہ صاحب میں آپ سے دشمنی شروع کر دوں، آپ سے مخالفت شروع کر دوں. آپ نے کوئی میری چیز تھوڑی لی ہے. یہ کتنی بڑی اخلاقی کمزوری ہے. آپ نے کبھی غور فرمایا، ان بچوں نے کبھی غور فرمایا کہ اتنے کمال والے لوگ، اتنے کمال والے لوگ کہ جن کے کمال کو سمجھنا آج 1400 سال جدید علوم کے آ جانے کے بعد، ذہنوں کے تیز ہو جانے کے بعد بھی علی سمجھ میں آنا مشکل ہے، امام حسین سمجھ میں آنا مشکل ہے. کس کمال کے لوگ تھے یہ؟ ان سے تو دنیا کو استفادہ کرنا چاہیے تھا. ان کے تو دروازے پر سب کو جمع ہو جانا چاہیے تھا. ان کے پاس آنے کا تو خود آنے والے کو فائدہ ہونا تھا. پھر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا. گھر کے گھر ان کے لوٹ لیے، بچے ان کے مار دیے، بیویوں کے ساتھ ان کے زیادتیاں اور ظلم کیے، گردنیں کاٹ دی، گھوڑے دوڑا دیے، جنازوں کے ساتھ بے حرمتیاں کی. قبروں کو چھپایا جانے لگ جاتا تھا، مخفی رکھا جاتا تھا کہ جنازہ نکال کے یہ بے حرمتی کریں. جو زندہ کو مارنے کے لیے تیار تھے وہ جنازے کے ساتھ کیا کرتے؟ جنہوں نے مار دیا وہ جنازے کے ساتھ کیا کرتے؟ کیونکہ انہیں خوف یہ تھا کہ اگر قبر محفوظ رہے گی تو یہ لوگ قبر پہ آ کے ان سے بات کریں گے اور ان کی قبر ان کو ہدایت عطا کرے گی. تو انہوں نے قبروں کو گرانا شروع کر دیا. مولا علی کی قبر امام صادق کے زمانے میں جا کے عیاں ہوئی. اتنے عرصے تک مخفی قبر رہی مولا علی کی. جناب زہرا کی 40 جگہ مولا علی نے قبریں بنائی. اصلی قبر ایک اور تھی، 29 قبریں اور جگہ بنائی. 40 قبریں بنائی کہ لوگ نہ جائیں اس بات کی طرف کہ کہاں کہاں قبر کھودیں گے اور کہاں سے سیدہ کے جنازے کی توہین کریں گے. کیا ہوا؟ حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ گڑھے کھدوائے اس جگہ جہاں آج مولا علی کا مزار ہے نا، اس خطے کے اندر. کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس طرف، اسے بتایا گیا اس طرف جنازہ لے کے گئے. تو اس سمت میں 3000 جگہ گڑھے کھدوائے کہ یہاں سے علی کا جنازہ نکالوں گا، یہاں سے علی کا جنازہ نکل آئے گا اور پھر اسے لٹکاؤں گا. ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ نہ یہ کسی کے دشمن، نہ یہ کسی سے کچھ، چونکہ معصوم ہیں، عادل ہیں، معصوم ہیں. انہوں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا. یہ تو عالم لوگ تھے، یہ تو سخی لوگ تھے، یہ تو شجاع لوگ تھے. ان سے تو لوگوں کو فائدہ ہی ہونا تھا. آخر ان کے ساتھ یہ ہوا کیوں؟
اب یہ میں نے اتنا لمبا سوال بنایا، ایک جملے میں مولا علی سے سوال ہوا تھا، مولا یہ سب کچھ جو آپ کے ساتھ اور آپ کے گھرانے کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک چاہنے والے نے سوال کیا مولا علی سے، تو مولا علی نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تلاوت فرمائی، اور جب آیت تمام ہوئی تو فرمایا اس آیت کا مصداق ہمیں، یہ ہمارے بارے میں نہ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، اور ہم نے، اللہ ہم کے ساتھ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے، ہم نے آل ابراہیم کو قرآن بھی دیا ہے اور نبوت بھی دی ہے، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو امامت بھی دی۔ یہاں ملک عظیم سے مراد امامت